بھاجن نگران وزارت عظمیٰ کا معاملہ پھر لٹک گیا. تو میں نے فون کرنا تھا تو بڑھنا تھا. لٹک گیا تو میں کیا کروں, موج کرنے دو. میں تو ایمان سے اتنا سخت ٹینشن میں ہوا ہوں, میری جوانی میں پہلی دفعہ یہ نگران وزارت عظمیٰ کی سلیکشن ہو رہی ہے, ورنہ پہلے میں بچہ تھا, مجھے اتنی ہوش نہیں تھی کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے. ایمان سے میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یار یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے نگران وزیر اعظم بنانے کا. تم دیکھو نا ذرا, کتنے دن ہو گئے ہیں پوری قوم کو سوڑی پہ ٹنگا ہوا ہے, فضول ڈسکشنیں ہو رہی ہیں. اب وہ بنے گا, پھر کروڑوں روپے کا خرچہ اس پہ ہوگا, کہ نیا وزیر اعظم آ گیا جی, اس کی حلف برداری ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. حد ہو گئی ہے, پوری دنیا میں یہی خجل خرابی ہے یار. کہیں بھی نہیں ہوتا, کسی ملک میں بھی یہ پریکٹس نہیں ہوتی یار. یہ جو اتنے دن سے یہ پریکٹس ہو رہی تھی, تو میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا شاید یہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم جن لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہاں پہ یہ ہوگا, انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہوگا وہاں پہ. اور انگلینڈ میں تو نہیں ہے, ظاہر ہے امریکہ میں نہیں ہے. دنیا کی جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کا ایز سچ کوئی تصور ہے ہی نہیں, اور جہاں پر ہے بھی ہے وہاں پر پریکٹس نہیں ہوتا. یعنی صدر ہے, جو صدر مملکت ہے یا جو آئینی سربراہ ہے ریاست کا, وہ اس پر جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ جی آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دو. اصل میں پرابلم ہمارے ہاں پتہ کیا ہے, بد اعتمادی کا. جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا اسٹرینتھن ہونا. اگر الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہو, اتنا با اختیار اور طاقتور ہو, مؤثر ہو, تو پھر کسی انٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اب بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی نہیں ہوتا اس طرح. بنگلہ دیش میں کچھ عرصہ پہلے تک تھا نگران حکومت کا تصور, لیکن موجودہ وزیر اعظم نے آ کے آئین میں ترمیم کی اور یہ ختم کر دیا. اس پر وہاں کی اپوزیشن شور مچا رہی ہے. یعنی ہم اب کلے ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں نگران وزیر اعظم بنانے والے. اگر دیکھا جائے منصفانہ انتخابات کے حوالے سے تو یہ ایک اچھا تصور لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر اس کا بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لیا جائے کہ کیا یہ جو نگران حکومت ہے, غیر جانبدار جو نگران حکومت ہے, کیا وہ صرف ایک ایسا فیکٹر ہے جو منصفانہ انتخابات کی ضمانت دے سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیر از اے بگ نو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک فیکٹر پہ آپ ساری توجہ دیں اور آپ جو ہے بالکل فیئر اینڈ فری پول کروا لیں. نہیں, ہمارا اپنا سٹائل ہونا چاہیے, چونکہ پوری دنیا میں جس طرح کی ہم نے ترقی کی ہے اس طرح کی کسی اور ملک نے نہیں کی. اچھا تم یہ دیکھو کہ تو دیکھو نا, ترقیوں کی منزلوں پہ پہنچ گئے ہوئے. بالکل دیکھو ہوتا کیا ہے کہ نگران حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ خواہ کتنی ہی زیادہ غیر جانبدار کیوں نہ ہو, وہ ایک کمزور حکومت ہوتی ہے. ہمارے سسٹم میں, ہمارے سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی بیوروکریسی ہے نا, تو کیا بیوروکریسی جو ہے وہ نگران حکومت کو اتنی اہمیت دیتی ہے اس کے احکامات کو جتنی وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے نگران ہی ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, اس کو کوئی بھی اتنی اہمیت دیتا ہی نہیں. اور بیوروکریٹ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے 1-2 مہینے کے یہ مہمان ہیں, انہوں نے رخصت ہو جانا ہے, اس لیے وہ کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا. جی بھائی جی, اور وہ بھی بیچارہ چھیڑتا بھی نہیں ان لوگوں کو, خود بھی ڈرتے, وہ خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں. ظاہر ہے سیانے بندے کسی کوئی لگاتے ہیں نا جی نگران وزیر اعظم, وہ خود بھی کسی افسر کو نہیں چھیڑتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ افسر دی پچھاڑی تے گھوڑے دی یا گاڑی کو ڈری دا. اچھا, اور نہیں سچ پٹھا نہیں میں کہہ گیا. ادھی ویسے اب تو افسر بھی دلتیاں مارنی شروع ہو گئے. میں نے تو سنا کہ یہ جو نگران حکومت بنتی ہے, ان کے وزیر شیر جو ہوتے ہیں نا, یہ تو افسر کے پاس سے گزرے تو افسر بڑا مذاق اڑاتے ہیں ان کا, کئیوں کے پیچھے سے کر دیتے ہیں سوری سر, سوری, کوئی نہیں, گدا بندہ ہوا ہے. تم میں سے مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جو اتنا پیچیدہ ایک آئینی طریقہ کار بنا دیا گیا ہے نگران حکومتوں کے قیام کے لیے, کیا اس کے بعد ان کی غیر جانبداری جو ہے وہ ابو بورڈ ہوتی ہے؟ بالکل نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ ایسے ہوتا ہے. اور ویسے بھی تم دیکھو کہ اگر ایک امیدوار کا نام نون لیگ کی طرف سے دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, یا ایک نام پیپلز پارٹی کی طرف سے آتا ہے اور جو فریق دوم ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, تو کیا جو جس اگر ایک اس میں سے امیدوار کا انتخاب ہو جاتا ہے, خواہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو یا کمیٹی میں ہو یا ابتدائی مرحلے میں ہو جائے, تو جس کی طرف سے اس کا نام نہیں آتا ہے, جس کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے, کیا پھر اس کے حوالے سے اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ اتنی ہی کریڈیبل ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال. یقین کرو کہ میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں, مجھے اگر اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی چیز لگی ہے نا تو وہ یہ نگران وزیر اعظم کا چناؤ ہے. میں معافی چاہتا ہوں,
میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، 3 نام آپ دے دیں 3 ہم دے دیں گے، بیچ میں سے کوئی اپنا چن لیں گے. اور انہوں نے بھی تینوں اپنی پارٹی کے اپنی لائکنگ کے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی تینوں اپنی لائکنگ کے اپنی پارٹی کے دیے ہوئے ہیں. کون سا غیر جانبدار بندہ آپ لے کے آئے ہو؟ سب سے زیادہ عجیب و غریب بات پتہ ہے کیا ہے کہ تمام تر زور جو ہے وہ ایک شخص کی غیر جانبداری پہ ہے، اس کی اہلیت پر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. غیر جانبدار چاہیے جو نہیں ہوتا. ہاں اگر چلے ہو بھی تو اس کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا اہل ہونا یہ زیادہ ضروری نہیں ہے. یعنی اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کیا وہ اتنے بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. ملک میں اب غیر جانبدار تو کئی شخص ہوتے ہیں، ایک عام کسی محلے میں رہنے والا ایک عام انسان وہ بھی غیر جانبدار ہوتا ہے، تو کیا اس کو آپ یہ ذمہ داری تفویض کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. سر جو بھی ہے نگران حکومت سے ایک غیر جانبدار تاثر تو پیدا ہوتا ہے نا. ہم نگران حکومت کی مخالفت نہیں کر رہے کہ نگران حکومت کا قیام غلط ہے، بلکہ بات یہ کہ اتنا لمبا چوڑا جھنجٹ پالنے کی کیا ضرورت ہے اگر نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے جا کے آخر میں. تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو حکومت پہلے سے موجود ہے اس کے اختیارات کو ایک مقررہ تاریخ پر جا کر اس کے کچھ اختیارات کو کم کر دے کہ اس تاریخ کے بعد آپ انتخابات کی نگرانی کرنے جا رہے ہیں تو آپ فلاں فلاں جو اپنے اختیارات ہیں ان کو استعمال نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھو نا، الیکشن کمیشن لاکھ نیک نیتی کا مظاہرہ کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ نون لیگ کا دیا ہوا امیدوار چن لیتی ہے بطور وزیر اعظم تو عوام میں یہ تاثر آئے گا کہ الیکشن کمیشن کا جو جھکاؤ ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے. اور اگر وہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا امیدوار چن لیتا ہے تو پھر عوام میں یہ تاثر آئے گا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت ایک ہی. بالکل. اب دیکھو نا، الیکشن کمیشن نے تو انہی 4 امیدواروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے نا. الیکشن کمیشن نے اکڑ بکڑ تو کرنا نہیں. نہیں اہلیت تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، اپنے اپنے نام دے رہے ہیں. یہ دیکھو نا وزیر اعلیٰ کے لیے پنجاب کے لیے یہ جو حفیظ اختر رنداوا صاحب کا نام دیا گیا ہے، یہ سابق چیف سیکٹری ہیں مشرف دور کے اور کاف لیگ دور کے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ان کو کئی دفعہ شکایتیں لگانے کے باوجود، ان کے نوٹس میں ہونے کے باوجود یہ تو گندا ڈانس نہیں بند کرا سکے تھے. انہوں نے صاف الیکشن کہاں سے کرانا ہے بھائی؟ تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اگر ہمارا الیکشن کمیشن اپنا رول صحیح انداز میں پلے کرے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ، تو پھر ہمیں اس لمبے چوڑے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یار میرے خیال میں تو نگران وزیر اعظم وہ کھیتوں میں کھڑا بڑھاوا نہیں ہوتا، صرف کھڑا ہوتا ہے کاؤں اڑانے کے لیے اور کچھ نہیں وہ کر سکتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.